فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنزُ الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے حاضر ہوں۔ یقیناً اس سلسلے میں ہم عبرت ناک، افسوس ناک، بعض اوقات حیرت ناک بھی خبریں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آج بھی جو ہمارے اس سلسلے میں اگرچہ ایک ہی خبر ہے لیکن وہ بڑی غمزدہ کرنے والی اور اس میں عبرت کے مدنی پھول بھی ہیں کہ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے، موبائل فون کے استعمال اول تاخیر نہ کرنے کی اچھی نیتیں کر لیجئے، عبرت حاصل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے، نیکی کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیز الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی پیروی بھی کرنے کی میں نیت کرتا ہوں۔ اصل میں بات اتنی نئی ان معنوں کر نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات اگر میں کہوں کہ ہر سال ہوتے ہیں تو شاید غلط نہیں ہے۔ سالانہ خبریں چھپتی ہی ہیں، ہم سنتے ہی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہم افسوس بھی کرتے ہیں، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے باب المدینہ کراچی میں، پاکستان میں بے شمار لوگ کہہ سکتے ہیں کہ غم سے نڈھال بتائے گئے۔ کئی گھر یہ غم اور علم میں ڈوب گئے۔ جی، میری مراد باب المدینہ کراچی کے ساحل سمندر پر جو ڈوب گئے ہمارے اسلامی بھائی، ان کا متعلق آج میرا یہ سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں اور آپ سے بھی عرض کروں گا کہ ہم سب دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے جو ڈوب گئے، موجیں ان کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ کل تک کی تو رپورٹ یہی تھی کہ 41 لاشیں ان کے ورثاء کے حوالے کی گئی ہیں۔
آج کی کوئی جدید انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے کہ کچھ اس میں پروگریس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یقیناً ایک گھر کا اگر کوئی کفیل چلا جائے یا ایک ہی گھر کے 2-3 افراد چلے جائیں، پتہ چلا 2 بھائی تھے 17 سال اور 19 سال کے، یہ بھی پتہ چلا، واللہ عالم اس گھر پر کیا بیت رہی ہوگی، کوہرام مچا ہوا ہوگا، محلے کے محلے غم و افسوس میں ڈوب گئے ہوں گے. میں ان سب تمام تر لواحقین کو سے تعزیت بھی کرتا ہوں جن کے عزیز رشتہ دار بھائی بیٹے وغیرہ ڈوب کر دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو صبر عطا فرمائے، صبر پہ اجر عطا فرمائے، اور ان تمام ڈوبے ہوئے مسلمانوں کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں پروس عطا فرمائے، ان کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے. یقیناً ایک مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، اس کو غم و دکھ پہنچتا ہے، تو دوسرے مسلمان کو اس کا احساس ہونا چاہیے. جہاں دنیا بھر میں کہیں بھی ہو، صرف پاکستان ہی کی بات نہیں ہے، جہاں بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے، مسلمان کو دکھ پہنچے، مسلمان پریشانی میں ہو، کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہوں، جو بھی ہو، اگر مسلمان کی تکلیف، اس کی پریشانی کا پتہ چلے، یقیناً ہم سب کو تکلیف محسوس کرنی چاہیے کہ مسلمان کا جو معاملہ ہے نا، وہ ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک حصے بدن کو اگر تکلیف ہو تو اس کو پورا بدن محسوس کرتا ہے. تو یہ بھی گویا کہ ایسا ایک واقعہ ہے جو کچھ سانحہ ہوا. ہمارے پاس اس کے متعلق کچھ ویڈیوز جمع ہیں، کیسے ہوا، کیا ہوا، پھر ان کے لواحقین کے ساتھ جو تعزیت وغیرہ بھی ہمارے مبلغین اور ذمہ داران نے جا کر کی ہے، اس کے بھی کچھ مناظر ہمارے پاس محفوظ ہیں. خیر، ہمارے اسلامی بھائی وہاں پہنچے جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور وہاں جا کر وہاں کے بعض ذمہ داران سے کچھ اس سلسلے میں معلومات ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ہوا یہ واقعہ. تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوا واقعہ، پھر اس کے بعد گریجولی آگے چلتے ہیں. پہلے میں آپ کو صرف ساحل سمندر کا وہ ہونے والے واقعے کے وہ بتاؤں گا، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ان کے عزیز اور لواحقین سے جو ہماری ملاقاتیں ہوئی، تعزیت ہوئی، دعا وغیرہ ہوئی، انشاءاللہ پھر ان مناظر کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں گا. میرا نام محمد احتشام الدین ہے اور میں چیف فائر آفیسر فائر ڈپارٹمنٹ KMC کا. عید کے موقع پہ یہاں کافی لوگوں کا ہجوم تھا اور یہاں پکنک منانے آئے تھے. تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتے ہیں بچے کم عمر، اور وہ نہانے کے لیے اندر تک چلے گئے بغیر کسی خوف اور ڈر کے. اچھا، ایک وقت ہوتا ہے سمندر کے لو ٹائیڈ اور ہائی ٹائیڈ کا، تو ان کو اندازہ نہیں ہوا. پھر سمندر میں نشیب و فراز بھی ہوتے ہیں اور گھڑے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لہریں بھی ایسی آتی ہیں، اور جب پانی اتر رہا ہوتا تو ان بچوں کو یا نہانے والوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس وقت سمندر ان کو کھینچ لے گا. تو کیونکہ بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ پبلک تھی، اور اسی میں کچھ لہریں، کچھ ایسا ایک ٹائم آیا کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ ڈوبے. عموماً ہوتا ہے کہ جو جن کے پیارے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے عموماً ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ ان کو طریقہ نہیں پتہ ہوتا ہے، ان کو پروسیجر نہیں پتہ ہوتا ہے، سمندر کے مزاج کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ عموماً ہوتا ہے. مگر اس کیس میں یہ زیادہ یہ ہوا کہ کیونکہ بہت سارے لوگ تھے، اپنے طور پہ شرطیں لگا کہ وہ کر کے وہ ایک ساتھ انجوائے کر رہے تھے، اور کچھ ایک لمحہ ایسا ہے کہ یہ ڈوبے. کافی رش تھا، تو کافی جگہ پہ لوگ ڈوبے ہیں نا. ابھی کنفرم پتہ نہیں ہے کتنے لوگ ہیں. کوئی ایسا ہے اکیلا آیا تیرا ڈوب گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. حادثے کی وجہ یہ بن گئی. دیکھو آگے جو پانی ہے نہیں، یہ ہو گیا چھوٹا پانی ہو گیا ہے. یہ ابھی آگے جو ہے یہ دیکھو خشکی نظر آ رہی ہے. لوگ جو ہے اس سے یہاں سے چل کے ادھر خشکی میں جاتے ہیں. جب خشکی میں جاتے ہیں، خشکی سے آگے جو ہے نہ رہے بندے. جب بندے جو وہ نہ رہے ہیں تو وہ جو پانی جو ہے ہائیڈریٹ ہوتا ہے. ہائیڈریٹ کے ٹائم میں ابھی وہ پانی اتنا ہو گیا ان لوگوں کو، ابھی وہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ باہر نکلے کے وجہ ابھی پیچھے آتے ہیں تو پیچھے جو ہے گہرا پانی ہو جاتا ہے، کھڈا ہے. ابھی جو کھڈے میں آ گیا تو پانی کی ریسٹ میں آ جاتے ہیں لوگ، جو ہے اندر چلے جاتے ہیں، اور ان کو تیرنا نہیں آتا ہے، وہ ریسٹ میں اندر جو ہے ڈوب جاتے. اگر لائف گارڈ موجود نہیں ہے، جس بندے کو تیرنا نہیں آتا ہو تو وہ جائے نہیں وہاں پہ. اگر جس کو تیرنا آتا ہو تو
اس کے پیچھے سے پکڑ لے, اس کے پیچھے بالوں سے پکڑنا پڑے, آگے سے نہیں پکڑنا پڑے. اگر آگے سے پکڑو گے تو آپ کو لے کے جائے گا, ڈوب جائے گا. ابھی نیا سسٹم ملا ہوا ہے ریسکیو ٹیوب, وہ بہت زبردست ہے انسان کے لیے, وہ انسان کو بچا دیتا ہے, لہروں کے اندر سے بھی نکال لیتا ہے. یہ میرے پاس اس وقت 12 اگست 2013 کی خبر ہے کہ عید الفطر کی تفریح موت بن گئی. مختلف شہروں میں 18 افراد ڈوب کر ہلاک. 2009 عید کی خوشیاں منانے والے 12 افراد سمندر میں ڈوب گئے. 2013 اگست باب المدینہ کراچی کے علاقے بن قاسم ٹاؤن میں 6 افراد سمندر میں ڈوب گئے. یہ 2013 10 سپٹمبر روزنامہ ایکسپریس سی ویو پر کرتب دکھانے والے نوجوان کی گاڑی سمندر میں ڈوب گئی. باب المدینہ کراچی سینٹ سپٹ کے قریب سمندر میں ڈوب کر 4 افراد جاں بحق. یہ 2012 کی خبر ہے. یہی 2012 کے اندر 7 افراد سمندر میں ڈوب گئے, 3 جاں بحق, 3 کو زندہ نکال لیا گیا. ہاکس بے اور کنجر جھیل میں 5 افراد ڈوب گئے. یہ بھی 2013 کی خبر میرے پاس موجود ہے. نہ جانے ایسی کئی خبریں ہیں. میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے سمندر میں ڈوبنے کی اطلاعات میرے کانوں میں تو آتی رہتی ہے. اور ظاہر ماحول جب نہیں ہوتا تو آدمی تفریح بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اس سے پہلے سلسلہ کر چکے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی, عبرتناک خبروں میں عبرت بھی لینی ہے, سبق بھی لینا ہے. اس میں میرے لیے کیا ہے اس کو کوشش کیجئے سمجھنے کی. کہ جیسے ون ویلنگ لے لیجئے, جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں ایک ویل کے اوپر, ہم نے 12 سمجھایا نہ کریں مگر نہیں مانتے. اس بار عید کے دنوں میں تقریباً شاید مرکز رولیا لاہور کا یا پنجاب کے کسی شہر کا میں نے پڑھا کہ تقریباً 500 سے 600 ایکسیڈنٹ ہوئے, حادثات ہوئے. اور خود جو ہم نے یہاں سلسلہ کیا تھا اس میں پتہ چلا کہ 500 سے زیادہ تو حادثات ہوئے اور وہ ہسپتال میں داخل ہوئے جو علاج معالجہ کی صورتحال بنی. میری موٹی عقل میں یہ نہیں آتا. میں بالخصوص ہمارے جو نوجوان اسلامی بھائی اگر میرے ساتھ اس چینل پر ہیں, میں ان سے بات کرتا ہوں کہ آخر آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے. آپ تفریح کے نام پر جاتے ہیں لیکن بعد میں پیچھے کون پریشان ہو رہا ہے, کون دکھی ہو رہا ہے, کس کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہمارے اسلامی بھائی ہسپتال کے عید کے دنوں میں تو اس میں جو بیچارے موٹر سائیکل پہ گر کر پلاسٹر پاؤں پر گھر والے ہسپتال کے اندر, آپ کی تو عید یا اس طرح کے جو بھی مواقع تھے وہ ڈسٹرب ہوئے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میری بے احتیاطی میرے گھر والوں کے لیے کتنی اذیت کا سبب بن سکتی ہے. اب یہ جو سمندر کے کنارے پر آپ دیکھیں گے نا تو یہ ذرا دکھائیے گا, وہ جو گول دائرہ آپ نے بنایا تھا جس میں وہ بیچ میں ایک خشک ایریا تھا اور پھر یہ دیکھیں جیسے یہ ہے. اب یہ ساحل, یہ جو خشک ایریا ہے نا میری نالج کے مطابق یہ ساحل سمندر, یہ ساحل نہیں ہے. یہ پانی پہلے آتا, آگے تک پانی آتا, لیکن چونکہ وہاں ایک خشک ایریا نظر آئے جو کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. اب یہ قوم چلتے چلتے وہاں تک پہنچی. پانی کی لہر تو پانی کی لہر ہوتی ہے نا, آئی اوپر سے لے کر بہتی چلی گئی. اور ایسا نہیں کہ اس ٹکڑے میں خالی لہر آئی ہوگی, میرا اپنا گمان ہے کیونکہ بہت بڑا ساحل کا ایک ٹکڑا ہے تو پتہ نہیں کتنی بڑی لہر ہو, کتنی فٹ تک ہو, کتنی گہری ہو, کن کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی ہو, کون کہاں سے کس کی لاش مل رہی ہے, کہاں سے کس کی لاش مل رہی ہے. یقیناً یہ سب عبرت ہے ہمارے لیے. اچھا, ماحول پہ جو ساحل سمندر کا ہوتا ہے وہ سب آپ کو پتہ ہے. عموماً جس طرح یہ تفریح کے جو بھی مطلب اس طرح کی جو جگہیں ہوتی ہیں اس میں جو ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اس سے کون نہیں جانتا. ایسے ماحول کی طرف جانا, پھر ان حادثات کا شکار ہو جانا, یہ بہت ساری چیزیں ذہن میں پیدا کرتی ہیں. اب جیسے آج اس قدر مطلب کہ غم اور پریشانی اور دکھ کا عالم ہے ہمارے ملک بھر میں ہے, یا دنیا بھر کی میڈیا نے اس کو کچھ نہ کچھ تو اس کو کوریج دی ہوگی, مگر ہمارے باب المدینہ شہر کے اندر
تو ڈیفینیٹلی کہ یہ دکھ اور پریشانی جن جن جگہوں پر پائی جاتی ہے وہ ہے. ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ اگر یہ پچھلی خبروں کو سامنے رکھتے اور ہم رکتے، جیسا کہ ہم عبرتناک خبروں میں آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں، مختلف اسپورٹس کے نام پر سمجھاتے ہیں، مختلف تماشوں کے نام پر ہم آپ کو عرض کرتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں جو فنکشن اور طرح طرح کی بے ہودگی کے کام ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو عرض کرتے ہیں. پچھلے دنوں بھی شراب پی کر کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. تو اس سے پہلے کہ ہم نے نہیں بیان کیا تھا کہ شرابیں پی کر، کچی شراب پی کر، جعلی شرابیں پی کر، زہریلی شرابیں پی کر یہ مطلب کہ یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں. کیا نہیں سمجھاتے؟ یہ خبریں نہیں آتی. ہم نے پچھلے دنوں آپ کو وہ مینٹل ہاسپٹل کا بتایا کہ منشیات جو نشے کے عادی تھے یہ آخر کار ذہنی مریض بننے کے بعد مینٹل ہاسپٹل میں داخل ہو جاتے ہیں. اب آپ کہیے جواب کہ جناب ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا کر کے یہ سمندر کے آگے چلے جاتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اب موج تھوڑی دیکھتی ہے کہ میرے سامنے کون کھڑا ہوا ہے. موج آئی بہا کر لے گئی. کسی کی ماں بیچاری سو دکھ کے مارے پریشان ہو گئی، کسی کا باپ دکھ کے مارے پریشان ہوگا، کسی کا بھائی دکھ کے مارے پریشان ہوگا. اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ابھی یہ نفسیاتی اثر ہے جو ہمارے پریکٹس نفسیاتی اثر ہے. ابھی کوئی بھی اپنے بیٹوں کو نہیں بھیجے گا، نہیں سمندر کے کنارے نہیں جانا، دیکھتے نہیں ہو اتنے لوگ ڈوب گئے، نہیں جانا. ابھی سب کھڑے ہو جائیں گے. اور ابھی تھوڑے دنوں کے بعد نفسیاتی اثر ختم. ابھی تقریباً 1.5 یا 2 ماہ رہ گئے آپ کے وہ مطلب بقرہ عید کو، جس کو بڑی عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ، جس میں جانور ذبح کیا جاتا ہے. دیکھیے گا اس میں یہ تفریح مقامات پر کیا عالم ہوتا ہے. حالانکہ بتانے والے بتاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کوتاہیاں کہاں نہیں ہوتی، ہم سے کوتاہیاں نہیں ہوتی. لیکن کیا ہم میں عقل و شعور نہیں ہے؟ ہمیں تیرنا نہیں آتا، ہمیں اس طرح کی نہیں آتا، ہم سمندر کے اندر چلے جاتے ہیں. سوئمنگ پول میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہوگا، سوئمنگ پول تو پھر بھی سوئمنگ پول ہوتا ہے. سمندر تو سمندر، اس کی کوئی تیز تھوڑی ہے ہمارے سامنے. اسی طرح اور بھی جو کھیل تماشے کرتے ہیں، میں تو سب کو عرض کر رہا ہوں اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیں. با مقصد زندگی گزارنے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی دعوت ہم دیتے رہتے ہیں. اس طرح اور بھی تفریح مقامات ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، بالکل آپس میں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. تو ان میں عبرت ہے ہمارے لیے، ان میں سبق ہے ہمارے لیے. ہمارے اسلام بھائی نے جا کر ان سے رابطے کیے تھے. آئیے دیکھتے ہیں مزید ہمارے پاس کیا کیا ویڈیوز ہیں اس معاملے میں. ہمارے 5 تھے جن میں سے 2 بچ گئے اور 3 کی ڈیتھ ہو گئی. اور جیسے یہ نہانے کے لیے چلے گئے 1 گھنٹے تک یہ نہیں آئے، کوئی بھی نہیں آیا میرے پاس. ایک میرا شاگرد شان وہ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد آیا میرے پاس. اس نے آ کے گرا میرے پاس، کیا لگا استاد جی سب کو بچا لو، سارے ڈوب گئے ہیں. پھر میں اس کو بٹھا کے بھاگا گیا ہوں، جا کے دیکھا وہاں پہ مجھے کوئی نہیں ملا. میں تقریباً 4:30 بجے سے لے کے اور رات 9 بجے تک بھاگتا رہا ہوں، لیکن ہمیں کوئی بھی نہیں ملا. اتنا شناختی کارڈ تھا اکمل کا میرے پاس، اس کا پرس موبائل میرے پاس تھا. اکمل کی ڈیڈ باڈی ہمیں ملی ہے تقریباً 1:30 بجے تھا. دوسرا جو مجید تھا یہ تقریباً 3 راتیں 2 دن پانی کے اندر آیا. اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ یہ نہیں جا سکتا تھا. اس کے سارے رشتہ داروں نے ہم نے بات اس کے ماں باپ سے کی. اس کو میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کو ہم زیادہ تکلیف میں رکھیں تو پھر میں اس کو بھیج دیتا ہوں. پھر اس کے والد صاحب نے کہا بیٹا صرف 5 منٹ مجھے ٹائم دو، میں آپ کو بتاتا ہوں. 5 منٹ بعد اس کے والد صاحب نے کہا بیٹا آپ دفنا دو. ہم پیچھے بیٹھے تھے، پانی کی لہر آئی ہے اس طرح اوپر سے اور یہ نیچے کو لے کے گئی ہے زندہ کو. جس طرح استاد نے بتایا اس طرح واقعہ بھی ہوا. جب ہم ڈوب رہے تھے نا اس ٹائم آدھی میں چلے گئے تھے، سب کچھ ڈوب گئے تھے. جو میرے ساتھ یہ تھے نا وہ سب کچھ ڈوب گئے تھے. میں اس طرح بہل نکلا ہوں نا، اوپر تیر رہا تھا. جب نیر آتی نا اس کے سریے میں بہ رہا ہوں. میں نے کوشش کی تھی، آوازیں سب نے لگائی تھی، مگر وہاں تھا ہی نہیں کوئی سننے والا. جب میں بہ رہا نا سب کو یہی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا سب کے سب ڈوب گئے. وہ یہی سمجھ رہے تھے شاید مذاق کر رہا ہے. میں تو یہی کہوں گا بھائی سمندر دانے کے لیے نہیں، صرف دیکھنے کے لیے. اس کے اندر جاؤ ہی نہیں آپ. یہ پانی ہے، پانی کہاں، پانی انسان کو کہاں بچاتا ہے، وہ تو لے کے چلا جائے. جو پیچھے رونے والے وہ تو روتے رہیں گے. ہم صبر کی دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ صبر دینے والا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کے والدین کو بھی صبر عطا فرمائے.
مرحوم کے لیے مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم الہ العالمین ہماری ہمارے والدین کی ساری امت کی مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے بھائی مجید اللہ اور دیگر جتنے ہمارے اسلامی بھائی بیچارے ڈوب کر انتقال کر گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، تمام کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، سب کی آخری منزلیں آسان فرما، سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روز قیامت شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کے جتنے لواحقین ہیں سب کو صبر عطا فرما، صبر پر اجر عطا فرما، اس صدمے کو سہنے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ آئیے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے، میں اکاڑا چک نمبر 1 ونپرل 5 مرلہ 3 سے بات کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب، یہ جو لوگ اپنا سمندر وغیرہ پہ نہانے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں لوگوں کی جان کے خطرے کا نقصان ہے، کیونکہ سمندر میں کس وقت آدمی ڈوب سکتا ہے۔ تو اس میں یعنی کہ لوگوں کو میرا مدنی چینل پر پیغام یہ ہے، آپ ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ یہ جو ہے اپنے گھروں میں پمپ وغیرہ کا سسٹم ہے، ٹینکی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، تو اپنے اس پہ اپنا انتظام کریں۔ یہ جو سمندر پہ جانا، نہروں پہ جانا، اس میں بہت سارے لوگوں کی جانوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے ہمارے اکاڑا میں، تو ایک اسلامی بھائی تھا، وہ نہانے کے لیے گیا تو ان کی شرطیں لگی تھی، کہنے لگے کہ جی اگر ہم آپ کو 500 روپے دیں گے، کون بڑی نہر پار کرتا۔ تو جب ان کی شرطیں لگی تو وہ اسلامی بھائی جب بیچ میں گئے تو درمیان میں جو تھک گئے تو وہ پار نہیں ہو سکے، تو اسی جگہ پر ہی وہ ڈوب گئے اور ڈوب کے مر گئے۔ تو ایسی حالت کی موت، بالکل یہ جو ہے موت آئے تو عشق رسول میں آئے یا قرآن شریف پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں آئے۔ جو ابھی عید کے دنوں حادثہ ہوا تھا تو ان میں بتایا گیا تھا کہ جو لاشیں نکلی ہیں، اور وہ بھی اس وقت اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ اپنے ماں باپ کے ایک ہی بیٹے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو عید کے دن جو حادثہ ہوا تھا تو وہ بہت ہی جو عبرت ناک تھا کہ دیکھیں کہ وہ عید منانے کے لیے نہانے کے لیے گئے تو ان کی موت کیسے واقع ہوئی، پتہ نہیں ان کو توبہ نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ حاجی صاحب اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ عوام کو کس طرح کرنا چاہیے اور جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ہم مرنے والے کے لیے اچھا گمان کریں گے، موت مومن کے لیے کفارہ بھی بنتی ہے، اور مرنے والے کو اچھے انداز سے یاد کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، البتہ ہمیں ان ڈوبنے والوں سے یقیناً ہمدردی ہے، عبرت اپنی جگہ پر ہے، ہمدردی اپنی جگہ پر ہے، ہمیں ہمدردی بالکل ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں افسوس اپنی جگہ پر بھی ہونا چاہیے، عبرت اپنی جگہ پر ہونی چاہیے، اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ ہمیں غم خواری کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی افسوس ہوا ہے۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں، اب یہ میں نے اب عرض کی نا میرے پیارے اسلام بھائی کہ ہمارے یہاں ہے نفسیاتی، ہم نفسیاتی مریض ہیں، ہم کچھ بھی ہوتا ہے نا تو ہم بڑے پریکاشن ہو جاتے ہیں، احتیاطیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے کہ میرے پاس جو خبر ہے اس میں لکھا ہے کہ سمندر سے جو ہی کوئی لاش نکالی جاتی، انتظار کرنے والے ورثہ دور پڑتے کہ شاید ان کے پیارے کی لاش مل گئی ہو۔ یہ کتنی عجیب سی کیفیت، تصور کریں کہ کیسے بیچارے دوڑتے ہوں گے جب نہیں ملتا ہوگا، اور یہ نہیں پاتے ہوں گے تو اس وقت بھی ان کی مطلب پاتے ہوں گے تب بھی غم، نہ پاتے ہوں گے تب بھی افسوس اور غم۔
کئی لوگ اسپتال میں غم سے نڈال اپنے پیاروں کی میتوں کے انتظار میں سبز کھانے لائی جانے والی لاشوں کو شناخت کے لیے دیکھتے رہے۔ اب خبر ہے کہ جب یہ سب جو واقعہ ہوا تو رشتہ دار سمندر میں نہانے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے نظر آئے۔ اب یہ مطالبہ کب تک؟ مطلب جیسے وہ ایک ہمارے اسلام بھائی نے ابھی بیان دیا نا وہ ویڈیو کہ یہ دیکھنے کے لیے نہانے کے لیے نہیں ہے۔ اب ہم کو نہانا نہیں آتا، ہمیں کیا ضرورت ہے سمندر میں جانے کی تفریح کرنے کے لیے؟ پھر یہ جو ہماری کیا اسلامی بہنیں بولوں خواتین جو ہماری جاتی ہیں اور جو چاہے یہ صرف یہ سی ویو کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ساحل سمندر 2-3 جگہوں پر واقع ہے، ہاکس بے پر بھی ہے، سائنس پیٹ پر بھی ہے، ایک پیراڈائز پوائنٹ کہلاتا تھا شاید وہ بھی ابھی بھی موجود ہوگا، ہاں ہے نہیں ہے پہلے تو تھا، اور بھی ہیں، اور بھی 3-4 جگہ ہیں جو ہمارے ملک کے اندر ایسی ہیں جہاں پر لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے وہ بس پانی کی سی جگہ بنی ہوئی ہیں اور وہاں ڈیفینیٹلی ڈوبنے کے واقعات ہوتے ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، سمندر کے اندر پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پتھر لگتا ہے، پاؤں پھٹ جاتا ہے، پاؤں کٹ جاتا ہے اور پھر پانی میں گرتے ہیں، پھر ایک بے پردگی ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے جو پکنکوں پہ جو جاتی ہیں لڑکیاں اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اسی طرح جو کالج اور یونیورسٹی کے جو دوست اور یہ سب کو ایجوکیشن کے مارے ہوئے جو لوگ ہیں بیچارے، یہ بھی جو جاتے ہیں اور اس طرح کی تفریح کرتے ہیں، اور جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، موسیقی، گانے، یہ وہ پکانا کرنا، غفلت بھرا اور گناہ بھرا جو معاملہ ہے، میں صرف اس کے متعلق اس وقت آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ پھر اس کیفیت کے اندر نہ ہونے والی چیزیں ہو جاتی ہیں، بے حیائیاں ہوتی ہیں، پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ کہتے ہیں پمپ پر کر لو، یہ کوئی نہانے تھوڑی جاتے میرے پیارے اسلام بھائی، تفریح کے لیے جاتے ہیں، نہانے کے لیے باتھ روم ہے۔ کوئی سمندر میں آدمی نہانے جاتا ہے کہ اتنا کھارا پانی ہوتا ہے، یہ تفریح ہے، پکنک ہے، اور کوئی اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ وہاں پر ماحول کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا تو مشورہ یہی ہے آپ کو، تمام مدنی چینل کے ناظرین کو، کہ آپ نے بڑی مشقتوں کے ساتھ اپنی اولاد کو پالا پوسا بڑا کیا ہے، آپ ہرگز سے گوارا نہیں کریں گے کہ سمندر میں ڈوبی ہوئی لاش آپ کے بیٹے کو ملے، یا اللہ نہ کرے کوئی بے دردی کے ساتھ اس طرح کوئی سلوک کر جائے اور ملے۔ احتیاط کیجئے، ہمارا کام سمجھانا ہے، ہمارا کام اپنے بچوں کو احتیاط سکھانا ہے ڈیفینیٹلی۔ اب اس کے بعد اگر جو نصیب ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوگا، تقدیر غالب آ جائے تو تدبیر کام نہیں آتی، اور ویسے تدبیر کے ناخن سے تقدیر کی گلے نہیں کھلتی۔ ہم کوشش جاری رکھیں، بچوں کو سمجھاتے رہیں۔ اگر اس وقت بھی میرے ساتھ مدنی چینل کے اوپر ایسے نوجوان بالخصوص ہیں تو دیکھیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ اندر میں سمندر نے کتنا، کہیں کوئی منورہ سے ملی ہے تو کوئی لاش کہاں سے ملی ہے، کیونکہ پانی تو لے جاتا ہے، جہاں بھی وہ نکالتے پانی، کہیں اندر سے ملی ہیں تیز ہے، تو اب پتہ نہیں کہ مزید ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں بھی یا نہیں ہے، وی ڈونٹ نو، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن ہمارے اندر عبرت کے مدنی پھول ہونے چاہیے۔ آئیے مزید جو ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو ریکارڈنگ کی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ میرا ایک کزن ہے، ایک بھتیجا ہے جو ڈوب چکے ہیں، ایک کی کل صبح باڈی ملی ہے، اس کو دفنا دیا، دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ یہ نہا رہے تھے، بچے آئے ہوئے تھے چھوٹے پکنک منانے کے لیے، ایک کزن آ گیا میرا باہر اور ایک بھتیجا آ گیا باہر، تو انہوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ لہر آئی ہے، اتنی سپیڈ سے تھی، وہ بہا کر پیچھے لے گئی۔ ہم نہانے کے لیے جو گئے تو واپسی 2 نہیں آئے، 2 آ گئے۔ نہانے جب گئے نا تو میرے 73 ٹانگوں تک پانی آنے لگا، تو ایک دم مجھے تھوڑا خطرہ بھی لگا، تو میں باہر آ گیا، پانی وانی پینے لگا۔ پھر چھوٹا والا بھانجا، اس کو حمزہ نے باہر بھیجا تھا، اس کے بڑے والے بھائی نے باہر بھیجا تھا، پانی بہت تیزی میں تھا، پھر بھی لوگ ادھر تک جا رہے تھے۔ تو واپسی آ کے دیکھا تو وہ دونوں نہیں تھے، مان رہے نہیں تھے، دونوں ایک دوسرے سے ماموں بھانجے ایک دوسرے سے کھیلتے ہوئے جا رہے تھے، کسی کی بات نہیں مانی، بڑی بہن کی بات نہیں مانی۔ صابر کی لاش مل چکی ہے اور حمزہ کی ابھی لاش نہیں ملی۔ تقریباً حمزہ کی عمر ہے 16 سال اور صابر کی ہے 19 سال۔ میں حمزے کا والد ہوں، انور میرا نام ہے۔ میری سالی نے فون کرا، میرے کو کہا جا جنا دیکھ کے آؤ اپنے بچوں کو۔ میں سب کوئی حادثہ ہو گیا ہوئے، میرے کو تھوڑی پتہ بچے نہانے گئے ہوئے۔ جب پتہ لگا، جب میں سی وی پہنچا ہوں دوسرے دن صبح اٹھ گئے،
पहले मुर्दा खाने भेज दिया, क्या जा माँ देख के आओ। मैं जब देखने गया माँ कोई नहीं मिला, लाश वाश नहीं मिली मेरे को। मैं वापसी आ गया। बच्चे से छोटे, एक हमजा था, एक साबिर था, एक मुस्तफा, चार बच्चे थे। मेरी सास लेके गई उनको, अब मेरी साली लेके गई बच्चों को। क्या मैं घुमाने लेके जा रही हूँ, मैं ले जाना। बच्चे बता रहे माँ हम आगे गए ना, एकदम पानी ने खींचा हमारे को। छोटे बच्चों को, बड़े बच्चे ने बोला तू बाहर जा। मेरे बड़ा हमजे ने बोला मेरे बेटे को, जान जेब तो तुम बाहर जाओ, पानी तेज है। वो बाहर आ गए कैसे मेरे बच्चे, और बच्चे जो बड़ा वाला मेरा साला वो आगे चले गए। जो बाहर आए मेरे बच्चे के अबू वो नजर नहीं आया हमारे को, साबिर ना हमजा नजर नहीं आया। लाश मिली उसकी 4 दिन के बाद। ये हमारे पड़ोसी हैं, बहुत गरीब लोग हैं, इनका वाहिद कफील यही तक साबिर। बहुत असर पड़ा है। किसी घर का वाहिद कफील चला जाए, कमाने वाला वाहिद शख्स हो जो कमाने वाला, तो उस घर में तो जीते जी मातम हो जाता है। कुआरा बच्चा था वो, 20-21-22 साल का बच्चा था वो। मदनी चैनल वालों की भी मेहरबानी है जो इनसे आके इनके दुख को अपना दुख समझ रहे हैं। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वाक़ये को सामने रखकर आप अपने बच्चों की तरबियत फरमाएंगे। इन्हें उन तमाम तर कामों से रोकने की कोशिश कीजिए जिसमें इस तरह जाने ज़ाया होने का अंदेशा होता है। बाद वक़्त जब समुद्र के पास जाते हैं ना तो ये वाकई नहीं मानते, ये कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। और बाज़ों ने तो माजी का जो मुझे अंदाज़ा है, बच्चे हाथ में लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हाथ में लेके जाते हैं, बच्चों को नहलाते हैं। अब बचपन से बच्चे भी देख रहे होते हैं कि ये सब हो रहा होता है। ठीक है, अब नहीं हुआ। जैसे सिगरेट पीने वालों को हम समझाते हैं यार सिगरेट नहीं पियो, इससे कैंसर हो जाता है। नहीं, इतने लोग पीते हैं, उनको थोड़ी होता है। अब हर एक को नहीं होता तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हर किसी को नहीं होता। जिनको हुए हैं वो कौन है? वो भी तो सिगरेट पीने वाले थे। किसी का मुंह सड़ गए, किसी के फेफड़े ख़त्म हो गए, किसी का क्या किया। तो ये इस तरह की वाक़ियात से हर एक को इबरत लेनी चाहिए। आप जहन बनाएं मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों कि हम ऐसी तफरीह से बचेंगे जिसमें इस तरह जाने का अंदेशा भी हो, गफलत भी हो और अल्लाह की नाफरमानी के भी अंदेशे रहते हैं। पता है आपको, फिर ऐसी जगहों पर जाकर नमाज़ें कौन पढ़ता है? नमाज़ों का वक्त होता है, ज़ोहर का वक्त आया, असर का वक्त आया, मगरिब का वक्त आया, इशा का वक्त आया। अब यही कहने वाले कहेंगे कि ठीक है इनके साथ हो गया तो हो गया, अब फिर इंतज़ार कीजिए, अल्लाह ताला खैर करे। अक्लमंद वो है जो गुजरे हुए वाक़े से इबरत हासिल करे। फ़अतबीरू या उलिल अब्सार, तो इबरत हासिल करो ए अक्ल वालों से बात की जा रही है, आँख वालों से बात की जा रही है, जो दिल की आंखें जिसकी खुली हो। जनाजा तो पैगाम देता है, जनाजा आगे आगे कह रहा है ए जहां वालों, मेरे पीछे चले आओ तुम्हारा रहनुमा में हूँ। पता चला है कि इसमें 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 26 साल तक के नौजवान और जवानों के ये वाक़ियात हैं। हुए नामवर बेनिशां कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे। हमारे लिए इसमें देखने, सीखने, समझने का भी बहुत कुछ है। बड़ी ज़िंदगी के प्लान, ज़िंदगी के मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। कोई चीज़ हम कर नहीं पाते और मौत के घाट उतर जाते हैं। इसी तरह तफरी के लिए जाते हैं। मैं फैमिली को जानता हूँ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, तफरी के लिए गए थे फैमिली, ख़ानदान वाले। वापसी में आते गाड़ी खाई में गिरी। बाप और बेटे दोनों एक ही साथ एक ही गाड़ी में थे, इंतकाल कर गए। फैमिली के दीगर मेंबर गाड़ी में पीछे की तरफ आ रहे थे। वो देख रहे थे कि इनका अजीज खाई में गिर रहे हैं, इंतकाल हो गए। मेरी हर मुसलमान से हमदर्दी है और उसके लिए दुआए मगफरत भी हम करते हैं अपने रब तबारक व तआला की बारगाह में। लेकिन ये सारी इबरतें हैं। इन खबरों के अंदर जो हम ये सिलसिला भी आपके पास लेकर आए,
इबरतनाक खबरें। इसका पस मंजर ये है कि ये हुआ, यकीनन आपने दुनिया भर की मालूमात हासिल करने की कोशिश की, क्या हुआ, ये हुआ ऐसे जैसे ये हुआ। हमने लिया क्या इससे, हमने सीखा क्या इससे, अपने लिए क्या लिया? अभी नफ्सियाती असर ना लीजिएगा, अभी कोई भी नहीं जाने, पता चलेगा वो जगह भी बंद कर दी गई है नहाने की, लेकिन कब तक बंद रहेगी? आप कब तक रुके रहेंगे? हर कोई अपना ज़हन बना लेगा, नहीं ऐसी मतलब कि गफलत भरे माहौल में मैंने जाना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी के माहौल में आइए, मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए, मदनी इनामात पर हम अमल करें, हफ्तावार इज्तिमात में शिरकत करें और कुरान की तिलावत करें, गफलत भरे अंदाज से बचें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इबरतनाक खबरों में आज जो टॉपिक प्रेजेंट करा है ये बहुत ही काबिल फिक्र और काबिल गौर है। सबसे मैं एक बात कहना चाहूँगा तमाम सुनने वालों को, ये जो सानिया आया है हमारे लिए बहुत ही गहरी मिसाल है, हमें इससे सबक लेना चाहिए। हमारे बीच पॉइंट पे और समंदरी जो जगहें होती हैं वहाँ पे बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ के जो वॉलंटियर्स होते हैं उनकी तरफ से बाकायदा लिखा हुआ होता है कि ज्यादा पानी की तह तक ना जाएं, मगर उसको वो फॉलो नहीं करते और आगे तक चले आते हैं दोस्तों के हंसी मजाक के नाम पर या दोस्तों की एक दूसरे के साथ शर्त लगाने के नाम पर कि सबसे ज्यादा स्विमिंग मैं करूंगा, सबसे आगे तक मैं जाऊंगा, और वो आगे जाना इस शैतानी हरबों के अंदर आगे तक जाना वो उन लोगों को जिंदगी से आगे ले जाता है, मौत के करीब ले जाता है। और यही हुआ, आखिरकार वो लोग मौत का लुक़्मा अजल हो गए। मैं उन तमाम लवाहिकीन से उनसे मैं मदनी इंतजा करूंगा कि खुदारा अब जो उनके बाद जो छोटे हैं, जो उनके बाद जो लोग हैं, वो इस हादसे से सबक लें और दोबारा ऐसी जगहों पे ना जाएं और वहाँ की लिखी हुई तहरीरों को वहाँ पर आवेजा जो बोर्ड होते हैं एहतियाती तदाबीर के, उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह इन तमाम सानियात से बचेंगे। और मैं उन तमाम लोगों को उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए मदनी माहौल में आ जाएं, मदनी माहौल में आके अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत को अपनाएं ताकि उन मरने वालों के लिए सदका जारिया स्टार्ट हो जाए, उनके लिए कुशादगी हो जाए कब्र में, आखिरत में, और खुद उन लोगों की इस्लाह हो जो इस माहौल में आके दुनिया और आखिरत के जो तैयारी होती है उसकी तैयारी करेंगे। मेरी एक बार फिर तमाम लवाकिन से मैं ताज़ियत करूंगा और हम सब नौजवानों को जो कि इन तमाम खबरों को बार बार सुनते हैं, देखते हैं, उसके बावजूद भी होश के नाखून नहीं लेते। और आपकी तला के लिए अर्ज करूंगा मैं इमरान साहब कि अभी चंद दिनों पहले दोबारा वहाँ के जो लोग हैं, मुकामी लोग, उन्होंने बताया कि सानिया के बाद दोबारा लोग वहाँ पे अंदर पानी में जा रहे हैं और उस नसीहत से, उस मैसेज से वो लोग उसको नहीं मान रहे। तो प्लीज खुदारा अपने हाल पर रहम करें। नहीं मानते। आप देखिए कि सड़क पर लिखा हुआ 60, कोई 60 पर गाड़ी चलाता है, 120 गाड़ी चलाता है, 110 कोई गाड़ी चलाता है, सिग्नल पे कोई रुकता है, सिग्नल तो इतना बड़ा बत्ता दिखा रहा है, इतनी बड़ी बत्ती दिखा रहा है, लाल कलर का। पुलिस वाले हमको कहते हैं, इंटरव्यू देते हैं हमको, हम रोड पे आके यूं खड़े हो जाते हैं, रुक जाओ, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं होता, हमारे पाँव पे मोटरसाइकिलें चढ़ा कर चले जाते हैं। अब एक हमारा मिजाज अजीब है, हर मुल्क में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कुछ मिजाज ऐसा अजीब है। बाद मुल्कों के अंदर अगर कहीं पाबंदी है तो कहीं पाबंदी है, चाहे वो समुद्र के किनारे पर हो या सड़क के ऊपर हो, वो रुकते हैं, समझते हैं, मानते हैं, कानून है। अब मतलब ये कि कोई आकर हमको धक्का मारे तो नहीं आ रहा ना कि ये करो। हमारे मिजाज के अंदर बहुत ज्यादा जज्बाती और ना समझ वाली क्वालिटी भी है। मैं नहीं कहता सारे ऐसे हैं, अब जिनके गया वो तो यकीनन वो कैसे वो अपने बच्चों को समुद्र के पास भेजेंगे, उनको तो नहीं भेजना चाहिए, ना ही किसी और को भेजना चाहिए। ना जाएं, मान जाइए, अल्लाह तबारक व ताला हमें समझ अता फरमाए। और इस तरह जो भी मतलब के जो ट्रैफिक कवानीन भी होते हैं, इस तरह के जो कवानीन होते हैं, ये हमें रोकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बस अल्लाह करे कि हम मतलब ये अपने ऊपर लेने के आदि बन जाए ना, अब अपने ऊपर ले लेंगे यार ये चलेगा। ऐसा नहीं कि हमें भी खींचा जा रहा हो कि तुम भी चलो, हमें कुछ नहीं होता, ये राग लापने का कोई फायदा नहीं है। अमीर सुन्नत मेरे पीरो मुर्शिद बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, मोहतात आदमी सदा सुखी रहता है। मोहतात रहिए, एहतियात इख्तियार कीजिए और बेजा जज्बात में आकर
اور کسی کو دکھانے کے لیے، شرطیں لگانے کے لیے، پھر معاذاللہ بے پردہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کو اپنے وہ طاقت کے اور اپنے اس کے فنکاری کے جوہر دکھانے کے لیے کہ وہ بولے گی کیسا کر رہا ہے، وہ ڈوب ہو گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی راہ میں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت عطا فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا پر میں اپنے سلسلے کا اختتام کروں گا، اس دعوت کے ساتھ بھی کہ اب آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں۔ ان کے لواحقین سے اگر میری آواز پہنچ سکتی ہو تو برائے کرم ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، اپنے دیگر بچوں کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کریں، اور جیسے ہمارے سائل محترم نے فرمایا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے، کوئی ثواب جاریہ کے لیے کوئی سی صورت پیدا کر دیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اپنے رب تعالیٰ کے حضور، اور وہ دعا قبول بھی ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موت بلد حبیبک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیہ۔ یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ وجعل موت بلد حبیبک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور تیرے حبیب کے دیار میں مجھے موت عطا فرما۔ اور الحمدللہ یہی ہوا، آپ کا مزار فائز الانوار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بنا، اور آپ آقا کے قدموں میں آرام فرما ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبت سب کی حفاظت فرمائے، سب میں برکت عطا فرمائے۔ اگر اس طرح کی کوئی عبرتناک خبریں، عبرتناک واقعات آپ کے پاس ہوں تو یقیناً ہمیں میل کیجئے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے enk@madanichannel.tv۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔